بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ کلاس فرسٹ ایئر، حصہ گرامر، درخواست حل کرنے کا طریقہ۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو درخواست حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرض، گزارش یا آرزو کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات، پیارے بچوں اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کی جائے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی پہلا سوال ختم ہوتا ہے اور بچے اسی کے آگے سے ہی درخواست کا سوال حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ درخواست کو ہمیشہ نئے صفحے سے ہی شروع کیا جائے۔ درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم یا مجاز کا عہدہ لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ادھر لکھا ہے باخدمت جناب پرنسپل۔ جیسے مطلب آپ کسی بھی شعبے میں درخواست لکھیں گے تو اس میں اس شخص کا عہدہ لازمی لکھیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے واپٹا میں درخواست لکھیں تو باخدمت جناب چیئرمین واپٹا۔ اس کے بعد ہے جی جناب یا صاحب، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ جناب یا صاحب میں دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، تو لہٰذا ان میں سے آپ نے ایک لفظ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ درخواست کا عنوان مختصر اور جامع لکھنا چاہیے، کیونکہ ہر درخواست کا ایک نہ ایک عنوان ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے عنوان لازمی لکھنا ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد القاب جناب عالی لازمی تحریر کرنا ہوگا۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت لازمی لکھنا ہوتی ہے۔ القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضمون لازمی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون کا آغاز ہوتا ہے، عام طور پر جس کو درخواست کا پیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کو آغاز یا تمہید کہتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف جو شروع کرنا ہے اس کو اصل مدح ہوتے ہیں، یعنی جو اصل بات ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے، اور آخر میں آپ نے اختتام اس کا کرنا ہوتا ہے۔ درخواست کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف آپ نے درخواست گزار لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ درخواست گزار لکھ کر دائیں طرف دوسری سطر پر تاریخ لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تاریخ بالکل اسی طرح لکھیں گے جس طرح میں نے ادھر لکھی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک درخواست کا خاکہ بیان کرتا ہوں جو میں نے ادھر لکھا ہے۔ فرض کیا یہ ہمارا پیج ہے، تو اس میں یہ پہلی سطر ہے، یہ دوسری اور یہ تیسری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ درخواست کا طرز تخاطب لکھیں گے، یعنی باخدمت جناب پرنسپل، آگے یہ علامت ڈالیں گے جس کو اردو گرامر میں سکتہ کی علامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے گورنمنٹ ڈگری کالج، اس کے بعد پھر سکتہ کی علامت ڈالیں گے، اس کے بعد ضلع الف ب ج، اس کے آگے کوئی علامت نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں باخدمت کے نیچے سے ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کے آپ نے عنوان لکھنا ہوگا۔ عنوان کا یہ لفظ لکھ کر اس کے آگے یہ علامت لگائیں گے جس کو اردو گرامر کی روح سے رابطہ کی علامت کہتے ہیں۔ درخواست برائے فیس معافی، اس میں برائے کا لازمی لفظ لکھنا ہوگا آپ نے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں آپ نے یہ آپ باخدمت کے نیچے لکھیں گے جناب عالی لکھ کے، اس کے بعد آپ ندائیہ کی علامت ڈالیں گے۔ تمہیدی کلمات، اس کے بعد آپ مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے، نہایت ادب و احترام سے التماس ہے، یہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ تمہیدی کلمات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اصل مدح، یعنی پہلا پیراگراف آپ 10 لائنز کا لکھیں گے، دوسرا پیراگراف آپ 5 لائنز کا لکھیں گے، اور تیسرا پیراگراف آپ 3 لائنز کا لکھیں گے، یہ درخواست میں۔ اس کے بعد اختتامی کلمات ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کا تا حیات شکر گزار ہوں گا، آپ کی یہاں نوازش ہوگی۔ صفحے کی بائیں طرف آپ اس کے بعد لکھیں گے درخواست گزار۔ درخواست گزار لکھنے کے بعد آپ الف ب ج لکھیں گے، اور درخواست کی دائیں طرف آپ تاریخ ایڈ کریں گے، تاریخ لکھیں گے جس طرح میں نے یہ لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔